بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب کا جب جنازہ ہو رہا تھا تو لوگوں کی کیفیت عجیب سی تھی، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہر طرف سے پیر صاحب کے تعریفی جملے گویا کہ بولے جا رہے تھے۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی جمع تھے اور صوفی اور بزرگ حضرات بھی جمع تھے اور کافی لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا، دور دراز سے، ملک کے طول و عرض سے اور چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم دھڑا دھڑ جمع ہوا اور پیر صاحب کا جنازہ ادا کیا گیا۔ اور آج آپ کے سامنے یہ بتانے والا ہوں کہ پیر صاحب کا جب جنازہ ہو رہا تھا تو اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا تھی، لوگ کتنے مایوس تھے اور کتنے آنکھوں کے اندر نمی تھی اور نمدیدہ آنکھیں تھیں، رنجیدہ دل تھا، ہر بندہ اشک بار تھا۔ تو کیسی پیر صاحب نے زندگی گزاری، ہر بندے کی آنکھوں سے گویا کہ آنسو والی، رونے والی کیفیت طاری تھی۔ تو بندہ ایسے زندگی گزار کے جائے جیسے ہمارے حضرت جی، ہمارے پیر و مرشد زندگی گزار کے گئے۔ اور مرنے سے پہلے کی آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں، جس ویڈیو میں فرما رہے تھے، اپنے طلباء کے اندر بیان تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کامل ولی کی نشانی ہوتی ہے، جو یقیناً اللہ رب العزت کا مقرب ترین بندہ ہوتا ہے، اسی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے۔ جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ انڈیا کے بزرگوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ پیر صاحب کے بارے میں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مطلب اس طرح کا خواب تھا، کوئی کرامت تھی، کوئی کشف تھا، تو اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے۔ اللہ والوں کو بعض اوقات پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پیر صاحب کا یہ اشارہ تھا، معافی مانگ رہے تھے اپنے طلباء سے، بچوں سے، کہ اس عاجز سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ تو یقیناً اتنا بڑا بزرگ معافی مانگ رہا ہے تو یقیناً زندگی اچھی گزاری، تقوی طہارت والی زندگی گزاری۔ میرے دوستو، چند روزہ ہے زندگی، نہ چل ٹہل ٹہل کر، آج زندگی ہے، خدا نے ہزاروں نقشے بگاڑے بنا بنا کر، آج ہے تو کل نہیں ہوگی۔ تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، کتنے بڑے بڑے سکندر دنیا سے چلے گئے۔ اگر زندہ رہنے کے قابل شخصیت ہوتی تو حضور کی ہوتی۔ جب حضور چلے گئے تو آپ سمجھ لو کہ آپ سب نے جانا ہے۔ تو یہ پیر صاحب ہمارے لیے کتنی صدمہ ہے، کتنی بڑا سانحہ ہے، یہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ دیکھیں، پہلے پیر عبدالرحیم صاحب جو چکوال والے مدرسے کے محتمم تھے، ان کا انتقال ہوا اور اس کے فوراً بعد یہ ہو گیا۔ ایک بزرگ کا میں بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت گویا کہ قریب آ رہی ہے کہ اللہ والے دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ دو بڑے مرد سکندر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب گویا کہ اس وقت کے امام تھے، نقشبندی سلسلے کے سرخیل تھے، تو پیر طریقت بھی کامل تھے اور رہبر شریعت بھی کامل تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ تو سب حضرات دعا کریں، پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب کرے۔ تو یہ جنازے کی کیفیت تھی، یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ لوگوں کا کیسا ہجوم تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور ہر آنکھ اشک بار تھی کہ پیر صاحب کو دفنایا جا رہا ہے۔ پیر صاحب کو آج ہم ہمیشہ کے لیے گویا کہ الوداع کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اوپر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔